السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203 تک ہو چکا۔ آیت نمبر 204 شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک حج کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی تھیں اور بہت ساری آیتیں حج کے متعلق تھیں۔ جن لوگوں کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے وہ پیچھے کی ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام۔ تو یہاں سے اب ٹاپک چینج ہو گیا اور بہت اہم چیز ہے، انسان کیسے کیسے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آپ دیکھیے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں لوگ دل میں کچھ رکھتے ہیں، زبان پر کچھ رکھتے ہیں۔ دل کی دنیا بالکل الگ ہوتی ہے اور اوپر سے کہتے کچھ ہیں، اور سامنے والا کبھی کبھی بڑا متاثر بھی ہو جاتا ہے، باتوں کو سن کر کے بڑا متاثر بھی ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہی بہت صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہو جاتے تھے۔ اصل میں اس آیت میں منافقین کا ذکر ہے خاص طور سے، اور منافقین ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں، اگر اس طرح کی چیز ان کے اندر پائی جائے گی تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے، ان کے بھی سدھرنے کے لیے ایک، یہاں پر ان کو سدھارنے کے لیے ایک تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، وا مطلب اور، من مطلب سے، ناس مطلب لوگ، لوگوں سے مطلب کیا ہے؟ لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے من مطلب جو، کوئی کے معنی میں بھی آتا ہے، یعجبو کا، اور لوگوں میں سے جو، یہ لفظی معنی ہوا، لیکن جب مفہوم اس کا ہم بنائیں گے یعنی ایک سینٹنس بنائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ، اس میں سے کوئی ہے جو یعجبو کا، یعجبو اصل میں الگ ہے، فعل ہے، اور کا یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز ہو رہا ہے، پروناؤن ہے، خوش کرتی ہے آپ کو، قولہ، قول مطلب بات، ہو مطلب اس کی بات آپ کو خوش کرتی، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی آتا ہے آپ کے پاس تو ان کی باتیں آپ کو بہت خوش کرتی، یعنی اتنی اچھی اچھی باتیں وہ کہتا ہے، اتنی اچھی اچھی باتیں وہ کرتا ہے کہ آپ بھی سن کر کے اس کی باتوں کو خوش ہو جاتے ہیں۔ فی الحیات الدنیا، فی مطلب میں، حیات مطلب دنیا، زندگی، اور دنیا مطلب دنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں، یعنی دنیاوی زندگی کے بارے میں بڑی اچھی اچھی بات کہے گا، بہت انصاف کی بات کہے گا، اور سب کو برابری کا حق ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، 10 طرح کی بات آپ کے سامنے کرے گا، جیسے کہ آج بھی سیاستدان لوگوں کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دنیا میں بہت اچھے سے وہ باتیں کرتا ہے، اور یہ باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ آپ کو بھی بھلی سمجھ میں آتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کے دل کی دنیا بڑی دوسری ہوتی ہے۔ یہ منافقین جو ہوتے ہیں نا، جو دل میں کچھ رکھتے ہیں، زبان پہ کچھ رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کچھ، کفار مشرکین کے پاس گئے تو وہاں کچھ ایسا۔ وا مطلب اور، یشہد مطلب وہ بناتا ہے، وہ بناتا ہے، اللہ مطلب اللہ کو، اور وہ بناتا ہے مطلب گواہ بناتا ہے، اشہدہ یشہد مطلب ہوتا ہے گواہ بنانا، وہ گواہ بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اعلیٰ مطلب پر، ما مطلب اس کے جو، فی قلبی اس کے دل میں ہے، یعنی جو کچھ بھی اس کے دل میں ہے اس معاملے میں کیا ہے؟ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ قسم تک کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میری بات میں صداقت ہے، سچائی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وا مطلب اور، ہوا مطلب وہ، حالانکہ وہ، وا ہوا مطلب اور وہ مطلب کیا ہے؟ حالانکہ وہ، الد الخصام، الد مطلب ہوتا ہے سخت جھگڑالو، اور الخصام مطلب جھگڑا کرنے میں، جھگڑا کرنے میں، لڑائی جھگڑا کرنے میں وہ بہت سخت ہے، جھگڑالو ہے۔ آج دیکھیے امن سکون کی بات کرنے والے لوگ جب ہیومن رائٹس پر بات کرتے ہیں تو ان سے بڑا نرم، ان سے اچھا، اور لوگوں کی جان کا خیال کرنے والا، لوگوں کے حقوق کا خیال کرنے والا ان سے اچھا کوئی نہیں ملے گا، لیکن جب وہ ظلم زیادتی کرنے پر آتے ہیں تو کچھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اسرائیل کو دیکھیے، امریکہ کو دیکھیے، ہمارے ملک کے اندر کے لوگوں کو دیکھیے، الگ الگ لوگ الگ الگ طرح کے پائے جاتے ہیں۔ ایک جانور بھی اگر مر جائے تو انہیں اتنی تڑپ ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے وہ، یعنی کہ گھنٹوں اپدیش دیتے رہیں گے، گھنٹوں لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں گے، بھانسڑ دیتے رہیں گے، اور لوگوں کو خون کی اہمیت بتائیں گے، جان مال کی اہمیت بتائیں گے، لیکن جب
اپنا وقت آتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جو جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کسی چیز سے، ان کو کسی چیز سے کوئی بھی جس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اس کو بھی مارنے پیٹنے میں یا اس کو بھی برباد کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے نا، یہ بات ہر اس شخص پر لاگو ہوتی ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّا، وا مطلب اور، اذا مطلب جب، تولا واپس جاتا ہے، منہ موڑتا ہے، ٹھیک ہے، تولا مطلب منہ موڑ کر کے واپس جانا، یعنی کہ بات کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی، اب یہاں سے نکل کر کے جا رہا ہے باہر، تو ہوتا کیا ہے، سعا، وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، فی مطلب میں، ارض مطلب زمین، زمین میں کیا کوشش کرتا ہے، وہ کون سا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیفسد فیہا، لام ذلی مطلب ہوتا ہے لیے یا تاکہ، دونوں مطلب ہو سکتا ہے، جو سیٹ ہو جائے، یفسدہ وہ فساد کرے، تاکہ وہ فساد کرے، وہ جب منہ موڑتا ہے تو کوشش کیا کرتا ہے کہ وہ زمین میں فساد کرے، فیہا، اس میں، یعنی ہا کی ضمیر کدھر ہے، ارض کی طرف، زمین، یعنی وہ زمین میں خوب فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وا مطلب اور، یہلک مطلب وہ ہلاک کرے، الحرث مطلب کھیتی، کھیتی سے مراد کہ اس زمانے میں کھیتیاں ہوتی تھی، کھیتی کو جانوروں سے روندوا دے، تہو تیگ کر دے، جلا دے، مطلب کیا ہے، مال کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ نسل، اور نسل کو نقصان پہنچاتا، یعنی کہ جینوسائیڈ کرتا ہے۔ آج دیکھیے اسرائیل کیا ہے، آج دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے اندر کتنی نفرت ہے۔ ایک تو ان لوگوں نے پناہ دیا فلسطینیوں نے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پوری ان کی زمین بھی قبضہ کر لی، اور جہاں بیچارے اب رہ رہے ہیں وہاں پر ان کو دن رات پریشان کر رہے ہیں، اپنے ہی اپنے اوپر حملہ کروائے گا، اس کے بعد پورے غازہ اور سب کو جو ہے پورے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش۔ ساری دنیا، ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، کچھ نہیں ان کے پاس، اور اس کے باوجود اس جینوسائیڈ جو کہ چل رہا ہے ایک زمانے سے، مہینوں سے، 8 مہینہ 9 مہینہ، آج تک اس پر کچھ بھی لگام نہیں، بڑے بڑے دنیا کے سپر پاور لوگ ہیں منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی سے جیسے کوئی مطلب نہیں، اور ابھی یہی ہیومن رائٹس پر ان کو بات کرنے کو بول دیا جائے UN میں، تو دیکھیے پھر انہیں صرف مسلمان دکھائی دیں گے، جن مسلمانوں پر ان لوگوں نے ظلم کیا، وہاں کے مسلمانوں نے ان سے لڑائی جھگڑا کیا، ان کو مار کر کے کھدیڑ کر کے بھگا دیا، پھر ان کو کہیں گے یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں۔ یہ ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے، سچا وہی ہے جو ہر ایک کے خراب حالات پر بولے، چاہے اپنے قوم ہو چاہے دوسرے کی قوم ہو، سب پر۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کرے حرث، کھیتی اور نسل کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد جو ہے کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، لا يحب الفساد، لا مطلب نہیں، یحب مطلب وہ پسند کرتا ہے، الفساد مطلب فساد کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، وا مطلب اور، اذا مطلب جب، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہو اس سے، یعنی اس طرح کا جو انسان ہے، تو اس طرح کے انسان سے جب کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اصل میں ملا کے پڑھیں گے تو لہو اتق اللہ، لیکن اصل میں یہ اتقی مطلب ڈرو، اللہ مطلب اللہ، اللہ سے ڈرو، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، اور اس طرح کی حرکت مت کر، انصاف کی بات کر، سب کے جان مال کی حفاظت کر، خالی اپنی قوم نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کی جان مال کی حفاظت کر، جب اس سے یہ کہا جاتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، اخذتہ آمادہ کرتی ہے اس کو، یعنی ابھارتی ہے اس کو، العزت عزت بالاسم گناہ پر، تو وہ کیا ہے، عزت کی اپنی فکر کرتا ہے، وہ سوچتا ہے اگر میں فلاں کی طرف سے بول دوں گا تو میری قوم میرے خلاف ہو جائے گی، لہذا چھوڑو اس کو مرنے دو۔ یہی ہے دنیا کی ریالٹی جو یہاں اللہ تعالیٰ قرآن نے بتا رہا ہے، اس کو عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ آج دیکھیے کرائم جو نان مسلم، خاص طور سے ہندو مسلمانوں کے اوپر جو کر رہے ہیں، جگہ جگہ موب لنچنگ اتنا ہو رہا ہے کہ مطلب اللہ رحم فرمائے۔ کیا یہ رک نہیں سکتا؟ 1 منٹ میں رک سکتا ہے، لیکن کب رکے گا؟ جب ہم انصاف کے ساتھ کارروائی کریں گے۔ مسلمان اگر
کوئی کرائم کر لے، چھوٹا چھوٹا کرائم کر لے، تو آپ اس کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دے رہے ہیں، اس کے پورے گھر کو سڑک پر لا کر کے چھوڑ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرائم روکنے کا آپ نے ایک نیا طریقہ نکال لیا، ظلم و زیادتی، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ یوں کہوں کہ آپ نے خود کرائم کو ختم کرنے کا جو راستہ نکالا ہے وہ گنڈیتی کر کے نکالا ہے۔ آپ نے خود ایک ایسا طریقہ نکالا ہے جس میں ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، اور کرائم کو ختم کرنے کا جو آپ نے راستہ نکالا ہے وہ راستہ اتیاچار کا ہے، نہ یعنی کہ ظلم کرنے کا ہے، نہ کہ اس کو سدھارنے کا ہے۔ ورنہ ایک دو گھر گرائے جاتے سب سدھر جاتے، لیکن ہمیشہ گھر گرائے جا رہے ہیں۔ تو مسلمان کا نام آتے ہی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کرائم پر 10 دن کی ہی جیل ہو، لیکن 10 دن کی جیل تو چھوڑیے، اس کے اوپر ایسے ایسے قانون کے تحت سالوں تک جیل میں سڑا دیا جا رہا ہے، اس کے گھر کو پورا زمیندوز کر دیا جا رہا ہے۔ اگر یہی ایک کام جو ہندو یا جو بھی بہو سنکھیک لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر جو کر رہے ہیں، اگر بہو سنکھیک کے ساتھ اس معاملے میں ایسا کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے سب رک جائے، لیکن نہیں روکنا چاہتے۔ آپ چاہتے ہی نہیں، آپ خالی اچھی اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھی اچھی باتیں کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، کہا نا کسی نے، شاعر نے، کہ تم زبان کے غازی ہو، زبان تمہاری چلتی ہے لیکن کردار نہیں ہے تمہارا۔ تم چاہو تو مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو ایک دن میں صحیح کر سکتے ہو، لیکن تم ان کے اوپر FIR تک درج نہیں کرنا چاہتے، ان کو جیل میں ڈالنا، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانا، یہ سب تو بہت دور کی بات ہے۔ میں ہندو مسلم کی بات کر رہا ہوں، جہاں کمیونل ہے، ایک ہندو پر ظلم کر رہا ہے، وہاں آپ کچھ کر رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب ہندو مسلم کا معاملہ آ رہا ہے تو اگر مسلم جو ہے تو کوئی کرائم کر رہا ہے تو آپ اس کو بہت بھینکر سزا دے رہے ہیں، لیکن اگر ہندو کسی مسلم کے اوپر، وہ بھی کمیونل نظریے، بھی نہیں کہ کوئی پرسنل بلکہ کمیونل طریقے سے اگر اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اس کو زبردستی جے شری رام بلوا رہا ہے، اس کو پکڑ کر کے مار دے رہا ہے، اس کو موب کی طرح کہ تم مسلمان ہو، تم یہاں سے کیوں گزرے، تم وہاں سے کیوں نہیں گئے، اس گلی سے کیوں، یہ سب کر کے اگر مار رہا ہے، اس کے کھان پان کو دیکھ کر کے اگر مار رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر کارروائی نہیں کریں گے تو ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن اس کا کسی نہ کسی وقت میں ضرور آنے، کیونکہ ظلم کبھی بھی دبتا نہیں ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ راستہ نکال لیتا ہے، اور دن اس کا بہت چھوٹا ہوتا ہے ظلم کا، اور ختم ہوتا ہے وہ دن، جب ایک دن ختم ہوگا ظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو ختم کرنے والا ہے اور اس کو طاقت دے گا، اور جس عزت کی وجہ سے آپ اس طرح کا کام کر رہے، کارروائی نہیں کرتے ہیں، یہی عزت آپ کو لے ڈوبے گی۔ یہی قوم جس کے لیے آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، وہی قوم آپ کو برباد کرے گی۔ جو ظالم، جو مظلوم ہے نا، جن کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں، وہ آپ کو برباد نہیں کریں گے، جن کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو برباد کریں گے، ایک دن ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، کیا ہے؟ آمادہ کرتی ہے ایسے شخص کو، عزت کی فکر ہوتی ہے گناہ پر، وہ گناہ کو نہیں دیکھتا، کہتا ہے گناہ کرو، اس کو اپنی عزت دکھائی دے۔ فحسبہ جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحسبہ، پس کافی ہے، حسب مطلب ہوتا ہے کافی، ہو مطلب اسے، پس کافی ہے اسے، کیا کافی ہے؟ جہنم، اس کو جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وا مطلب اور، لا مطلب البتہ، بئس مطلب کتنا برا، المہاد مطلب ٹھکانہ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور دیکھو یہ البتہ جو ہے کتنا، یعنی جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو بہت اہم آیتیں ہیں، اگر آپ ان آیتوں پر غور کریں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، لیکن وہیں دوسری جانب اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من جو یشری بیچ دیتے ہیں، یشری فعل ہے، بیچ دیتے ہیں، نفسہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مطلب چاہنے کے لیے، یعنی نیڈ ہے انہیں، کیا نیڈ ہے، کیا چاہتے ہیں وہ؟ مرضات اللہ، رضا، مرضات مطلب ہوتا ہے رضا، اللہ مطلب اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو، اپنے جان کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی،
جب وہ مدینہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے اور کچھ سامان وغیرہ لے کر جا رہے تھے، راستے کے لیے سفر خرچ جو ہوتا ہے، زاد راہ سب لے کر جا رہے تھے، تو سب کچھ چھین لیا مکہ کے لوگوں نے، اور کہا کہ یہ سب یہیں کا ہے، یہیں کا کمایا ہوا ہے، ہم تمہیں اس میں سے کچھ بھی لے جانے نہیں دیں گے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ تو وہ سب چھوڑ دیے اور چھوڑ کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت بہترین سودا کیا، ایمان بچا لیا، بس اس سے بڑھ کر کے کیا ہے، اللہ کی رضا تم نے حاصل کر لی، باقی سب کچھ گیا، جانے دو، کوئی دقت نہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی رؤوف بہت شفیق ہے، بالعباد بندوں پر، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ تو یہ ہے اتنی آیتیں، اس پر غور کیجئے، بہت اہم آیتیں ہیں اور ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔